من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج پوری دنیا میں اسلام کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کے حقوق سلب کر لیے ہیں. عورتوں کو جو آزادی مغرب نے دی تھی اس آزادی کو مسلمان ملکوں کے اندر چھین لیا گیا ہے. پچھلے جمعے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ جو مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو دیا ہے اس سے پہلے کسی معاشرے میں کسی مذہب میں یہ حق ان کو دیا ہی نہیں گیا. ہر جگہ عورت کو فتنہ و فساد قرار دیا گیا. ہر معاشرے کے اندر عورت کا استحصال کیا گیا. ہر معاشرے کے اندر عورت کی اوپر پابندیاں لگائی گئیں. یہودیوں کے نزدیک ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں. جو اصل توریت اور زبور تھی یا انجیل تھی اس کے اندر تحریف کر کے اپنی من پسند چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئیں. تو یہودیوں کے اسکالر کہتے ہیں کہ حوا کی بیٹی جہنم، مطلب کی بیٹیاں تمام یعنی وہ جہنم کا ایندھن ہیں. عیسائی اسکالر لکھتے ہیں کہ عورتیں یہ سانپ اور بچھو سے بھی بڑھ کے ہیں کہ ہر وقت مردوں کو نقصان پہنچانے کی درپے ہوتی ہیں. ایرانی، مصری اور یونانی تہذیب کے جتنے لوگ بھی ہیں وہ عموماً ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں صرف خدمت حاصل کرنے کے لیے ہیں، ان کو استعمال کرو اور پھینک دو، یہ لونڈیاں ہیں. اور سب سے بڑھ کے جس قدر استحصال خواتین کا ہندوازم کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب کے اندر عورتیں غلیظ ہیں، ناپاک ہیں، جائیداد کی حقدار نہیں ہیں، فساد کی جڑ ہیں، شیطان کی اہلِ کار ہیں، اور دنیا میں تمام فساد صرف عورتوں کی وجہ سے ہے. بات یہیں تک نہیں رکتی. اس حد تک ظلم کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ کوئی عورت اگر ایک مرتبہ کسی مرد سے شادی کر لے، وہ مرد جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہے وہ کرے، وہ کبھی عورت اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، طلاق نہیں لے سکتی. بلکہ اس حد تک پہنچا دیا گیا کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی کہ ہندوؤں کے اندر اپنے مردوں کو جلایا جاتا ہے. اور صحیح معنوں میں ان کی جو اصل جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی مرد مر جائے اس کی چتا جلائی جائے، اس عورت کو ستی کر دیا جائے. ستی کرنے کا مطلب ہے کہ اس عورت کو اس مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے، یہی اس کا حق ہے. کوئی جائیداد میں حصہ نہیں ہے، کوئی حقوق اس کے نہیں ہیں. اور یہ چیزیں جب مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں، مسلمانوں کا ان تہذیب کے اوپر اثر ہوتا ہے تو شدید نفرت پیدا کرتے ہیں وہ تمام مرد حضرات، ہندو مرد حضرات، کہ دیکھو ہم عورت کو تو انتہائی نیچ سمجھتے ہیں اور یہ مسلمان عورت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اولاد عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت کا زمانہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں موجود ہوتے ہیں. وہ رات کو کبھی اٹھتے ہیں
تو چپکے سے، تاکہ میری ساتھ سوئی ہوئی میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے، اس کو پریشانی نہ ہو، اس کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، آہستہ سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے جا کے وضو کرتے ہیں، جو بھی اس کا حاجت ہے وہ پوری کر کے واپس آ کے لیٹتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو نہیں جگاتے وہ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں نرم مزاج ہے، بیوی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ظلم کے ساتھ تلخی نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو پیچھے جو میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پچھلی سے پیدا کی گئی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سختی نہیں کرو گے، سختی کرو گے تو بگڑ جائے گی، اور بگڑنا کیا ہے کہ طلاق ہو جائے گی، بعد میں پچھتاتی رہے گی۔ اس لیے کہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب بندہ کوئی شادی کر کے لاتا ہے اپنے گھر کے اندر، بالعموم یہ کہا جاتا ہے عورت کیا ہے، میری پاؤں کی جوتی ہے، میں جب چاہوں 2-3 شادیاں اور کر سکتا ہوں۔ یہ ظلم ہے، یہ تعدی ہے، یہ اسلام کے خلاف بغاوت کا معاملہ ہے۔ وہ عورت آپ کے گھر کے اندر کنیز یا لونڈی بن کے نہیں آئی، وہ ملازمہ بن کے نہیں آئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تم بخاری کی حدیث ہے کہ جو خواتین شادی کر کے آتی ہے وہ گھر کی حکمران ہے، تمہارے گھر کی محافظ ہے، تمہارے بچوں کی پالنے والی ہے، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی وہ خاتون ہے جس کے اوپر تم گھر میں لے کے آئے ہو، لہذا تم اس کو اپنے اوپر زیادہ زیادتی کرنے کی کبھی بھی اس کی کوشش نہ کرو۔ کوشش یہ کرو کہ ہمیشہ خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ رکھو جس معاملے کے اندر آ کے وہ تم سے خوش ہو، تم اس سے خوش ہو، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کے لباس ہو، تم اس کی پوشاک ہو، وہ تمہارا پردہ ہے تم اس کا پردہ ہو۔ حضرات یہ وہ تمام چیزیں جو اسلام کے اندر ہمارے سامنے بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے عظیم ترین شخص ہیں، جس وقت پہلی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ آتے ہیں، ان کو تسلی دینے والی کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلیاں دیتی ہیں کہ اے محمد آپ ہمیشہ بیواؤں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ پریشان ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بڑا اجر عظیم اور بہت عظیم رتبہ دینے والا ہے۔ وہ جہاں دیدہ خاتون سمجھ گئی کہ محمد علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو اپنی رضا دیتی ہیں، اجازت دیتی ہیں، اس کو لپٹاتی ہیں، ان کو تسلی دیتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ عورتوں کے خلاف بات کرنے والے جو اسلام کا نام لیتے ہیں، یاد رکھو محمد علیہ السلام کے اوپر جس وقت وحی آتی ہے وہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا جب آخری وقت آیا، یہ بھی کبھی سوچو جب آخری وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں، کسی دوست کے پاس نہیں ہے، کسی رشتہ دار کے پاس نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زانوں کے اوپر ان کا سر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں، وہ ان کا سر تھپلاتی ہیں، ان کو بوسہ دیتی ہیں۔ حضرت محمد علیہ السلام کا سر جو ہے ان کے گود کے اندر رکھا ہوتا۔ یہ وہ عظمت ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ معاملہ وہ کرو جس کے اوپر عورت تمہارے ساتھ صحیح معاملہ کا چلے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، حکم بن معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے؟ فرمایا تمہاری بیویوں کو تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم اس کو جو خود پہنو اس کو پہناؤ، جو خود کھاؤ اس کو بھی وہ کھلاؤ، یہ ان کی بیوی کا حق ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خبردار بیویوں کا یہ حق ہے، یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، اگر تم اپنی بیوی کے لیے کچھ چیزیں لے کے آئے ہو یہ اس پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ تم اپنا ماں باپ چھوڑ کے آئیے، پورا گھر چھوڑ کے آئیے، تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ تم اس کے اوپر احسان جتلانے کی کوشش نہ کرو کہ تم سمجھو کہ میں اس کے اوپر بڑی مہربانی کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ بھی رکھو کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ ہمیشہ تم اپنی کوئی شخص کسی مومن عورت سے عداوت نہ رکھے، اور اگر اس کو کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے، اپنی بیوی کی کوئی چیز ناپسند آتی ہے، کوئی عادت ناپسند آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم یاد رکھو اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اور چیز تم اس کی محبت کی بھی ہوگی، کوئی اچھائی برائی کے ساتھ ایک اچھائی بھی ہوگی، اور بیوی کی برائی کو یاد مت کو، اس کی اچھائی کو یاد رکھو، اس سے تم اللہ کے رسول کے سامنے تعاون کرتے ہوئے، ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوگی کہ میں اس عورت کی خدمت کروں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے خواتین کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ احکامات انہوں نے ہمارے سامنے نازل کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بتاتا چلوں، اللہ کے رسول کا رویہ دیکھیے اپنی خواتین کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ یہودیوں نے بڑی سازش کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی. وہ تہمت انتہائی خطرناک تھی. ان کے کردار کے اوپر بات کی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ انتہائی پریشان ہیں. ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں. ہمارے ہاں اس عقیدے کے اندر خلل کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بہت لوگوں کو غیب کا علم حاصل ہے. حتیٰ یہ کہا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہو تو مردہ بزرگ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے. اس حد تک مبالغہ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شوہر ہیں. تہمت لگائی گئی, ثبوت کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی پریشان ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں. اللہ کے رسول عائشہ سے فرماتے ہیں, عائشہ اگر تم کے اوپر تہمت یہ غلط ہے, مجھے معلوم نہیں کہ سچی بات ہے کہ جھوٹی, اگر یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اعلان تمہارا برات اللہ تعالیٰ خود کر دے گا. اور اگر تم سے خدا نہ خاصہ غلطی ہوئی ہے توبہ کر لو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. حضرت عائشہ تعالیٰ جو ہیں یہ بات سن کے انتہائی پریشان ہوتی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے قرآن کی شکل کے اندر, جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو باتیں تم نے عائشہ کے بارے میں کہی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں. اب اس وقت دیکھیے معاملہ جو اس وقت سینسٹیو پیدا ہوتا ہے. حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے اندر رہتی ہیں. ابو بکر کہتے ہیں, عائشہ قرآن نازل ہو گیا تمہاری حمایت کے اندر, اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا کہ جو چیزیں لوگوں نے پھیلائی تھیں وہ سب جھوٹ ہیں. جاؤ تم اللہ کے رسول کو سلام کر کے آؤ, ان سے مل کے آؤ. حضرت عائشہ کا جواب سن لیجئے. ہستی کون ہے؟ حضرت محمد علیہ السلام, اور ان کی اہلیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتی ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر کیوں ادا نہ کروں جسے میرے لیے اعلان برات کیا ہے. میرے گناہ کا اعتراف لوگوں نے کر لیا, اور اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا کہ اگر عائشہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر مجھے ادا کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا کہ عائشہ سے اس معاملے کے اندر کوئی جرم تیرا کوئی گناہ نہیں ہے, میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں. اب اس بات کے اوپر اللہ کے رسول کبھی غفا نہیں ہوتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ تو کہتا وہ کہا تو نے بالکل درست. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ خواتین اپنے بستر پہ اپنے گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دیں. ایک تو بات یہ ہے کہ شرعی پردے کا معاملہ ہے کہ جو لوگ شرعی طور پہ کسی عورت کے ساتھ نامحرم کی صورت میں ہیں وہ کبھی ویسے بھی نہ آئیں. لیکن اگر محرم کے اندر کوئی بندہ آتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کسی عورت کو کسی مرد کو یہ پسند نہیں کہ اس کا فلاں شخص جو ہماری عورت کا محرم ہے وہ بھی ہے تو اس کے پاس وہ نہ بیٹھے, اس کو منع کر دیے. پھر فرمایا یاد رکھو کوئی عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. اس حد تک فرمایا کہ یاد رکھو کوئی عورت اپنے مرد کے مال میں سے کسی فقیر کو بھی دینے کا حق نہیں رکھتی جب تک اب خامد کو اجازت نہ دے دے. یہ دیکھو یہ تمام وہ چیزیں بیلنس ہے. ایک طرف سے اللہ کے رسول نے کیا اعلیٰ مقام عطا فرمایا, لیکن دوسرے پابند کیسا کیا کہ اگر عورت کو اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت اپنے خامد کو سجدہ کرتی. اس کا مجازی خضاب بنا کے رکھ دیا ان کو. لیکن اس کی ان تمام چیزوں کے بارے میں یاد رکھ لیجیے کہ تمام چیزیں بیلنس اس لیے کی گئی ہیں تاکہ کوئی ظلم نہ کر سکے, کوئی زیادتی نہ کر سکے. لیکن عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر کمزوریاں ہیں, اور یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ عورت ہمیشہ ایک اپنی سوگن کو برداشت کر نہیں کرتی, چاہے وہ امہات المومنین کیوں نہ ہو. ہمیشہ انہوں نے ایسا معاملہ کیا. کوئی ایسا معاملہ ایک دفعہ جیسے سورہ سحریم کے اندر تفصیل سے اس قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد کھایا کرتے تھے. کچھ ان کے ازواج مطہرات نے کہا کہ حضور آپ کے منہ سے بو آتی ہے. اب اللہ کے رسول جیسے نفیس شخص اگر ان کو یہ کہہ دے, ان کی بیویوں میں سے کہہ دے منہ سے بو آتی ہے, اللہ کے رسول کو شدید دکھ پہنچا. انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں فلاں قسم کا شاید بالکل نہیں کھاؤں گا. فوراً آیت اترتی ہے, اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں محمد کو, لما تحرم ما حل اللہ, اے محمد علیہ السلام اپنے اوپر وہ چیز آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اوپر حلال کی ہے. کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیویاں آپ سے راضی ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کے مقابلے میں اگر راضی نہیں ہوتی, اللہ اس سے بہتر خواتین آپ کو دینے کے اوپر پابند ہے اور دے گا آپ کو. آپ ایسی کوئی قسم مت کھائیے. تو یہ بات ہے کہ عورت کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ عورت کے ایک اور اللہ کے رسول فرمایا عظیم حدیث ہے, وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کرتے چلے جاؤ, ہر قسم کی نیکی ان کو بیان کرو. یہ صحیح حدیث ہے. ہر قسم کی ضروریات پوری کرو, ہر قسم کے ناز نخرے اٹھاؤ,
لیکن کیا ہوگا کبھی تم سے ایک دفعہ کسی چیز کے اندر کوتاہی ہو گئی، یہ تجربے کی بات ہے، جو شادی شدہ لوگ ان کو معلوم ہے یہ چیزیں، اللہ کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ تم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی تم سے غلطی ہو گئی، کوئی تم اس کے معاملے کے اندر تم سے بھول ہو گئی، عورت اپنی تمام اچھائیوں کو بھول جائے گی جو آپ نے ساتھ کی ہیں، وہ کہے گی کہ تم نے آج تک میرا کوئی کام اچھا نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان تمام ان کی جو نقائص ہیں، جو ان کی کمزوریاں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی خواتین کے ساتھ معاملہ ایسا کریں تاکہ وہ خواتین جو ہے اس کو کوئی موقع نہ مل سکے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جس وقت معراج کے دن میں جب جہنم کا میں نے دورہ کیا، دیکھا، مجھے مشاہدہ کروایا گیا، تو میں نے دیکھا وہاں کے اندر سب سے زیادہ خواتین ہیں جو جہنم کے اندر تھے۔ وہ کیوں؟ وہ تان کرتی ہیں، وہ تشنا کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے خلاف باتیں کرتی ہیں، وہ چغلی کرتی ہیں، اس سے بات نہیں آتی، اور میں نے دیکھا سب سے زیادہ خواتین وہی تھی۔ یاد رکھو جب تک کوئی شخص، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ راضی نہیں ہے تو اس شخص کا مواخذہ ہوگا، اور کوئی بیوی اگر اپنے خاوند کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، ان کی بات کا خیال نہیں کرتی، ان کی بات پر اس پر دھیان نہیں دیتی، تو یاد رکھو وہ بیوی قابل مواخذہ ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، اس کو جواب دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے تمام چیزیں آتی۔ حضرات وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتے ہوئے بیوی کے بھی حقوق کا خیال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جو چیزیں ہمارے سامنے رونما ہوتی ہیں، جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں، ان کو بھی دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کیا فرمایا تھا، کس طریقے سے انسان جو ہے اپنی اس خاتون کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو محکوم بنا کے دیے، مگر ایک بات کی جاتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کا ایک غلط مفہوم دیا جاتا ہے کہ تم مرد ہو اور اس کے اوپر تم حاکم بنا کے بھیجے گئے، اور ہاں حاکم تم ہو، اس کے کوئی شک نہیں ہے، تمہارا حق اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ تمہاری رعیت میں سے ہے، وہ تمہارے دست نگر ہے۔ اور یاد رکھیے اس معاملے کے اندر آج کل کے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو خواتین بالعموم کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جاب کرنا شروع ہو جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے لازم ہے کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر کوئی جاب کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے جہاں پہ ان کے پردے کا معاملہ نکلتا ہو، پردہ اس کا معاملہ نہیں نکلتا، وہ شرعی پردہ نہیں کر سکتی، کوئی ضرورت نہیں اس کو جاب کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے ہیں کہ تم کبھی عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ مل کے کام نہ کرو۔ لیکن جو خواتین کام کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کی پاک دامنی اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا، ہم یہ نہیں کہتے اس کے اوپر خدا نخواستہ اس کے کردار میں کچھ شک کریں، لیکن ایک گناہ کے اندر وہ یقیناً مرتکب ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ اختلاط میں رکھتی ہیں، اور یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اس معاملے کو ہم دیکھنا چاہیے کہ اگر جو معاملہ ایسا معاملہ ہے خواتین کے اللہ تعالیٰ وسائل کھولتا ہے، ایسے معاملے ہیں یقیناً، ٹیچنگ کا معاملہ ہے بہت اچھا، اس کے اندر خواتین کو ڈالیے۔ میڈیکل سائنسز کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے خواتین کی، کہ خواتین کا علاج صرف خواتین ڈاکٹرز ہی کریں، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر کریں۔ خاص طور پہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، عموماً مشاہدے میں بھی آیا ہے، آپ ڈینٹل کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالعموم آپ کو یعنی 90% آپ کو جو ہے نا وہ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ مرد ہی ملتے ہیں، خواتین نہیں ملتی۔ اب اس کا بہت بڑی فیلڈ کے اندر ہمیں ضرورت ہے خواتین راجے، لیکن ان حدود و قیود کے ساتھ مل کے، اور عورت کے اندر اتنی عظمت ہے کہ آپ تو یقیناً پوری دنیا یہ جان گئی، پوری دنیا کے اندر غلغلہ ہو گیا عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا، کہ ایک تنہا عورت، ایک لڑکی تنہا، کمزور ناتوان لڑکی کس طریقے سے ہندوؤں کے سامنے کھڑی ہو گئی، اللہ کو کے نعرے لگاتی رہی، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرات یہ تمام سنہری چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر ہیں، اور یہ تمام وہ عظیم باتیں ہیں جس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر کی محافظ۔ اور سب سے بڑی بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ آپ کے بچے اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، دین والے بنیں، ایمان والے بنیں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں، سب سے محنت زیادہ آپ کو اپنی خاوند بیوی پہ کرنا چاہیے۔ جب یہ اللہ کے رسول فرمایا کہ دیکھو شادی کرتے ہوئے لوگ 3-4 چیزوں کو خیال کرتے ہیں، خوبصورت ہو، مال والی ہو، نسب والی ہو، اچھی شکل و صورت والی ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں کہتا ہوں ان تمام چیزوں کو یقیناً اپنے سامنے رکھو، لیکن سب سے بہتر و اہمیت کس کو دو؟ جو دین والی ہے، جو سیرت والی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، کیونکہ یہ عورت جو تمہارے گھر میں آئے گی، جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ تمہاری بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی کرے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ کے گھر سے اگر حسن اور حسین جیسے پھول پیدا ہوئے ہیں، اس کے اندر تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی ماں ایسی عظمت والی، اور اسی عظمت کا کیا کہنا۔ آج فاطمہ کا نام اور حسن حسین کا نام لینے والوں، جب بھی کبھی تم غور کیا تم نے فاطمہ کا طرز عمل کیا تھا
کس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے احکامات کی پابند تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتی ہیں, کہتی ہیں ابو جی میرے حال بہت خراب ہیں, میں چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے, زخم پڑ گئے, میں کام نہیں کر سکتی. حضرت علی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کو ملازمہ رکھوا کے دے سکے, نہیں کر سکتے. مجھے ایک غلام دے دیجئے, ایک خادم دے دیجئے جس کی میں اپنے حفاظت سے میں اپنی گھر کے کام کروا سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میں تجھ سے اچھی بہتر چیز نہ بتاؤں تمہیں؟ کہ فرمائیے یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں, میرا تقاضا تو یہ تھا لیکن جو آپ حکم فرمائیے. کہنے لگے فاطمہ تم نماز کے بعد یہ تسبیحات کیا کرو, یہ تو خادم سے 1000 گنا بہتر ہے. اب یہ دیکھیے عظمت وہ ہے, اور یہ عورت ہی کی عظمت ہے. جہاں ماں کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اور مردوں یاد رکھو, اے لوگوں تم سب یاد رکھو, یہ عورت ہے جو تمہاری ماں اس کے پیروں قدم تمہاری جنت ہے. اور یہی عورت ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو گے تمہاری ماں کی حیثیت سے تمہارے لیے جہنم کا پروانہ یہی عورت کی وجہ سے تمہارے پاس آئے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے ہیں, لیکن تمام چیزوں کو اجاگر کرنا لازم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی کبھی غیر مسلم معاشرے سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں, کچھ نہ ہونے کے باوجود, انتہائی کمزور ہونے کے باوجود, عقیدے کے اندر, عبادات کے اندر, معاملات کے اندر انتہائی کمزور ہونے کے باوجود, لیکن جس وقت وہ ہمارے معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں, غیر مسلم جا کے تجزیہ کرتے ہیں, یقیناً وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس سے بہترین عادلانہ نظام دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو نظام اسلام ہمیں دے کر گیا. جس طرح کہ وہ اعتدال دے کے گیا ہے, ایک طرف سے عظمت کا پہاڑ بنا دیا اور دوسرے کہہ دیا کہ دیکھو تم اپنے خامد کی نافرمانی کرو گی, دنیا اور آخرت دونوں تمہاری تباہ ہو جائیں گی. حقیقت بات اس معاملے کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے. موضوع ہمارا آگے بھی چلے گا انشاءاللہ. اس معاملے کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا استحصال کیسے کیسے کیا جاتا ہے, ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر کیسے استحصال کیا گیا ہے, اس کے نتیجے کیا نکلیں کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لوگ اپنے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. لیکن بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے, ہمیں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم اپنے حقوق کا کبھی خیال کیا ہم نے؟ ہمیں کبھی پتہ چلا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں؟ نہیں کرتے, کبھی پرواہ نہیں کرتے. کھانے پینے کے معاملے کے اندر نہیں کرتے, اولاد کے معاملے میں نہیں کرتے. اور یہی وہ عورت ہے, اگر وہ عورت درست ہے, آپ کے بچے دیندار ہیں, دین والے ہیں. اگر یہی عورت درست نہیں ہے, عقیدہ درست نہیں ہے, اس کے معاملات درست نہیں ہیں, کیا کرتی ہے؟ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ جاؤ حرام کما کے لاؤ گے, کھلاؤ گے. مجھے نہیں پتا حلال ہے یا حرام ہے, مجھے فلاں چیز میری ضرورت ہے, تم نے ہر صورت میں پوری کرنی. اور یہی عورت ہے اگر وہ نہ چاہے, جب فتنے پہ آ جائے, جب اس کے کوئی خاندان کا رشتہ دار, میں ہمیشہ عملی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جب اس کا اپنا رشتہ دار آ جائے تو گھر کے اندر نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کے لیے مہیا کرے گی. اور کبھی اس کے شوہر کا کوئی خاندان کا آ جائے تو پھر منہ بسار کے بیٹھی ہوگی, پھر وہ آپ کی بات نہیں مانے گی. ہمیشہ کہے کہ ہمیشہ تمہارے اظہار میرے اوپر چڑھے رہتے ہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن یہ اعتدال کیسے آئے گا؟ اعتدال صرف اسلام کی وجہ سے آئے گا. اعتدال صرف اللہ کے رسول کی اتباع کرنے میں آئے گا. جب اللہ کے رسول کا, ان کے حکم کا آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ واقعی ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے, نہ مانا تو ہمارے لیے وبال بن جائے گا, تب بندہ اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو چلنے کے راستے بھی آسان فرماتا ہے یقیناً. تو یہ خواتین کے بارے میں, فلامین کے بارے میں بڑے محتاط رہو. ان لوگوں کے اوپر, ان خواتین کے اوپر کبھی ظلم نہ کرو, اور کبھی اگر تمہاری نافرمانی کرو تو ہلکی چوٹ لگاؤ, لیکن چہرے کے اوپر کبھی نہ مارو. یہ حقیقت بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم کبھی بعض کو اعتدال سے آگے نکل جاتے ہیں, یا تو ہم اتنا نیچے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی اچھی بری بات بھی ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ غلط بات ہی کہتا ہوں, اس کی ماننے کے مجبور ہو جاتے ہیں. اور کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی جائز بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ دونوں چیزوں کے اندر اعتدال کیا ہے؟ اس کے حقوق کا خیال کیا جائے, اپنے حقوق اور فرائض کا بھی اہتمام کیا جائے. اگر وہ غلط کام کرتی ہے اس کو روکا جائے. اگر آپ غلط کام کرواتے ہیں تو نئی ایماندار عورت کیا ہے, وہ کہے گی نہیں میں یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, فلاں کام تم غلط کہہ رہے ہو, میرے خامد ہو, میرے لیے تم بہت عزت والے ہو, لیکن فلاں کام غلط ہے, شریعت کے لحاظ سے میں نہیں کرنے کو تیار. آپ کو منع کر دے گی. یہ ہے اصل میں نشانی ایک عظیم عورت کی جو واقعی اپنے گھر کو سدھارنا چاہتی ہے. لیکن ایسی عورتیں بھی دیکھی گئی ہیں. عموماً معافی کے اندر دیکھا جاتا ہے, بندہ تھکا ٹانا ہے, سارا دن محنت کر کے گھر آیا ہے, اور آتے ساتھ وہ عورت نے لمبے شکایت کے پھندے کھول دیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو سانس بھی نہیں دیا, پانی کا بھی نہیں پوچھا, سب سے پہلے اپنی شکایتیں شروع کر دی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد سمجھتا ہے کہ یہ عورت میری مخلص نہیں ہے, یہ عورت اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں چاہتی, میں تھکا آیا ہوں, مجھے نہیں پوچھتی تیرا کیا حال ہے. اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری عورتوں کو سمجھنا چاہیے. دیکھو تمہارے مسائل ہیں, یقیناً ہوں گے,
اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دو تم، پہلے اس کو پوچھ لو، پانی کا پوچھ لو، اس کے کپڑے چینج کرنے دو، سب معاملہ کر کے پھر کہو میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے، اور یقیناً مسئلہ آپ کرے گا، آپ تو سارا کر چڑھ جاؤ گے۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہ مردوں کا بھی بالکل معاملہ اس جیسا مختلف ہے، باہر سے کہیں مسئلے میں آئے، کسی جھگڑ کے آئے، کوئی لکڑے میں بڑھ کے آئے، گھر آتے ساتھ وہ تمام غصہ ان پہ اتارا، اپنے بیوی بچوں کو اتارنا شروع کر دیں۔ اب یہ وہ چیزیں انتہا پہ دونوں طرف انتہا جاتی ہے، ایک طرف سے عورت ایسا کرتی ہے، دوسرے مرد ایسا کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر فساد ہے، گھروں کے اندر بدمزگی ہے، گھروں کے اندر فتنہ ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دونوں فریق جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے کا اعتماد کر لیں، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تمام مسائل حل کرنے پہ قادر ہے، اور یقیناً کرتا ہے، بشرطے کہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، اس طریقے پہ چلیں گے تو ہماری بھلائی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھلائی کا راستہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ